ہے تمام امت کا. ہمارے لیے کوئی بھی اگر شریعت کی کوئی بھی چیز ہم جب اس کے نس نکالتے ہیں تو قرآن سے ہوتی ہے. قرآن کے بعد احادیث سے ہوتی ہے. احادیث میں بھی ہم لوگ بخاری مسلم کو حجت مانتے ہیں, صحاح ستہ کو. تو اس میں تو واضح طور پہ اس بارے میں وہ ہیں دلائل موجود ہیں, احادیث روایات موجود ہیں. ابو سعید خدری, ابن صوبان, ام سلمہ, مولا علی, عبداللہ ابن مسعود, ابن عباس, ان سب سے روایات مروی ہیں. اس کے بعد جب ہم یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ کیا کہ جو ایسے بھی ہیں جو نہیں مانتے, جی بالکل یہاں پر مکتبہ فکر رہے ہیں ایسے جو نہیں مانتے, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. دوسری بات یہ کہ وہ انٹلیکچوئل ڈسکورس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے, اور یہ کیونکہ احادیث پہ نقد کرتے ہیں تو ان پہ ان کی اس لاجک کے حساب سے وہ ان کی بات ریشنلٹی کی بنیاد پہ ان کی بات فٹ بیٹھ رہی ہوتی ہے اس جگہ پہ. لیکن جب ہم بات کریں گے کہ اگر ٹوٹیلٹی میں کہ امت کا تو اجماع بھی ہے, اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی نبی نہیں بنایا کہ میں نبی ہوں دوبارہ خاتم النبیین کے بعد. ہمیشہ مسلمہ کذاب کو تو چھوڑیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ مہدی ہی بن کے آئے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں, میں امام مہدی ہوں. دعویٰ کیوں کر رہے ہیں امام مہدی ہونے کا؟ ہر دور میں ہی آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی رہا ہے جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں. جی بالکل. تو یہ کیوں دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے, یا آخری نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر رہے, امام مہدی ہونے کا دعویٰ سب کر رہے ہیں. مطلب سب سے مراد یہ ہے کہ آن اینڈ آف اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس مسلمہ حقیقت بھی ہے, مسلمہ عقیدہ بھی ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے بھی بات ہے کہ وہ جس بات پہ وہ بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کی شاید نیت, شاید میں اس کی نیت پہ شبہ نہیں کروں گا, ان کی نیت شاید یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ امام مہدی کے بارے میں کوئی ایسی بدعقیدہ بات کریں. بس یہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ لوگ امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں شاید کہ بھئی قرآن میں ایسی کوئی نص نہیں ہے اور ہمیں اپنی خود کفالت کرنی ہے, کہ ایک منتظر فردہ نہ بیٹھو تم لوگ. یہ ایکچولی ان کا جو وہ ہوتا ہے, اور ان کا یہ اس میں بھی ان کا یہ لاجک ہوتی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے. سید احمد خان کی نیت میں شبہ نہیں ہو سکتا, لیکن سید احمد خان نہیں مانتے تھے امام مہدی کے نزول کو, کیا ان کی واپس آمد کو, یا حضرت عیسیٰ کی واپسی آمد کو نہیں مانتے تھے. اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام, بہت بڑے بڑے علماء کرام برصغیر پاک و ہند میں گزرے ہیں, ابھی دور حاضر میں غامدی صاحب ہیں جو نہیں سمجھتے, اور بہت سارے اور بھی ہیں. مکتب فراہی جو ہے عموماً اس در سے جو وابستہ علماء ہیں وہ نہیں مان رہے ہوتے. تو نہ ماننا, لیکن ان کی بدعقیدگی کو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی ایسی غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ کسی پیراڈائم میں دیکھتے ہوئے چیزوں کو نہیں مان رہے, وہ ٹوٹیلٹی میں چیزیں نہیں دیکھ پا رہے. لیکن ٹوٹیلٹی میں امت کا کیا, ہر امت کے علاوہ جیسے سر نے کہا دنیا کا اجماع اس بات پہ کہ امام مہدی آئیں گے, اینڈ اٹس الٹیمیٹ ٹروتھ. جی, جس طرح آخری زمانے کی جو روایت ہیں کہ